الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک سورہ یوسف ہے اور پارہ 12 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح چن لے گا تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام۔ تعبیر الاحادیث، باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر تجھے سکھا دے گا۔ اجتبا کی تحقیق کرتے ہوئے جاج لکھتے ہیں کہ جبیت الشیء سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو اپنے لیے مخصوص کر لینا، کسی چیز کو اپنے لیے مخصوص۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مخصوص فیض سے بہرہ یاب فرماتا ہے، جس کی برکت سے اسے طرح طرح کی نعمتیں بغیر اس کی ذاتی کوشش کے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ شرف انبیاء کو اور صدیقین اور شہداء کو بخشا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یعقوب اپنے فرزند ارجمند کو مزید خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمائے گا۔ امام رازی نے تاویل الاحادیث کا ایک اور مفہوم بھی بیان فرمایا ہے، یعنی روحانی اور جسمانی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی جلالت شان پر استدلال کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرما دے گا اپنا انعام تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور بہت دانا ہے۔ تیرا پروردگار کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا اور بہت دانا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ للسائلین، دریافت کرنے والوں کے لیے۔ دریافت کرنے والوں کے لیے کیا ہیں؟ بہت سی نشانیاں ہیں۔ بھائیوں کا آپ سے حسد اور اس کے انجام، حضرت یوسف کا انتہائی اشتعال انگیز حالات میں دامن عفت پر داغ نہ آنے دینا، غربت اور غلامی کی رسوائیوں اور قید و بند کی سختیوں کو خوشی سے برداشت کرنا، با اقتدار ہونے کے بعد اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کر دینا، حضرت یعقوب کا حزن و ملال اور پھر طویل فراق کے بعد وصال، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی فطرت انسانی کے دقائق کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیکی، صبر، عفو درگزر اور دیگر اخلاق حسنہ کی بالادستی پر یقین اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے بھائیوں کے قصے میں قوانین فطرت اور سنن الہی کے متعلق استفسار کرنے والوں کے لیے کیا ہیں؟ کھلی نشانیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ایک والدہ کے شکم سے تھے، ان کا نام راحیل تھا، اور تورات میں اس کا نام راحل ہے۔ یہ آپ کے ماموں کی لڑکی تھی۔ ربیل، شمعون، لاوا، یہودا، ریان اور یحشر، یہ 6 بیٹے اور ایک بیٹی دینہ لیا کے بطن سے تھے جو راحیل کی بہن تھیں، اور 4 بیٹے وان، تفتالی، جاوا اور آشر، یہ کنیزوں کی اولاد تھے۔ یہ کن کی اولاد تھے؟ کنیزوں کی اولاد تھے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہم بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے
ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یعنی ہم پاور میں بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ پیارا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد ایسا کرنے میں کھلی غلطی کا شکار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے خصوصی محبت کے باعث بھائیوں کے دلوں میں حسد کا جذبہ پہلے ہی سلگ رہا تھا۔ اب اس خواب کے متعلق سنا تو وہ جذبہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے اپنے احساس میں چبھنے والے کانٹے کو نکال پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ باہمی مشورہ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ہم 10 جوان بھائی، سارا کنبہ کا بوجھ ہم اٹھائے ہوئے ہیں، کاروبار کی ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، مویشی ہم چراتے ہیں، ان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے والد ہیں کہ جب دیکھو یوسف کو گود میں اٹھائے ہوئے پچکار رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کے بارے میں ان کا یہ رویہ قطعاً درست نہیں۔ عصبہ 10 سے لے کر 40 تک کے جتھے کو کہتے ہیں، یعنی 10 چیزوں سے لے کے وہ کوئی بھی چیز ہو، 10 سے لے کے 40 تک اسے عصبہ کہتے ہیں، یعنی جتھا، ایک بہت بڑا گروہ۔ آگے فرمایا نا ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد ایسا کرنے میں کھلی غلطی کا کیا ہے؟ شکار ہیں۔ دلال سے مراد یہاں عقیدہ کی گمراہی نہیں، بلکہ ان دنیاوی معاملات میں راہ اعتدال سے انحراف ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ترجیحی سلوک عدل و انصاف کے منافی ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہ آتی تھی کہ جوان و توانا بیٹوں کو نظر انداز کر کے چھوٹے اور ضعیف بچوں سے اتنا پیار کہاں کی مصلحت اندیشی اور دانش مندی ہے۔ آج بھی جب کہ تمدن میں یکسر انقلاب برپا ہو چکا ہے، ازمنہ قدیمہ کی طرح اولاد کی کثرت انسان میں قوت و شوقت کو شعور پیدا کر دیتی ہے۔ وہ زمانہ جب کہ قبائل صحراؤں اور کھلے میدانوں میں بدوانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس وقت قبیلہ کی عزت و شوقت کا انحصار صرف قوت بازو پر تھا۔ معاشی خوشحالی کے لیے کنبہ کا کثیر افراد پر مشتمل ہونا ضروری تھا۔ اب خیال کریں کہ سوسائٹی میں جوان بیٹوں کی کتنی اہمیت ہوگی، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یعقوب کی حقیقت شناس نگاہیں یوسف کی طلعت زیبا میں سعادت و نجابت، شرافت اور نبوت کے وہ جلوے دیکھ رہی تھیں جن کا ان میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اقتلوا یوسفا، قتل کر ڈالو۔ جب وہ بیٹھے انہوں نے کہا ہمارے ابا جی تو ذرا اس میں تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، تو یوسف کو قتل کر ڈالو، اب اطرحوہ، یا اسے دور پھینک آؤ، ارضا یحل لکم وجہ ابیکم، اسے کسی علاقے میں یوں تنا ہو جائے گا تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو جانا اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم۔ یعنی پہلے اسے قتل کر دو، تمہارا باپ پھر جناب تمہاری طرف اس کا رخ ہو جائے گا، اور پھر تم جناب اپنے آپ کو جو ہے وہ توبہ اور یہ کر کے تو نیک بن جانا۔ پھر تجویز پیش ہوئی کہ یا تو یوسف کو قتل کر دیا جائے یا اسے کسی دور دراز علاقے میں پھینک پہنچا دیا جائے۔ جب یہ باپ کی آنکھوں سے نہال ہو جائے گا تو اس کی ساری توجہ اور محبت کا مرکز ہم ہو جائیں گے۔ قال قائل، بلکہ یہ ہے نا اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم میں سے ہو جائے۔ پیغمبر زادے تھے، بارہا یہ سنا تھا کہ کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، اسے اذیت پہنچانا جرم عظیم ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت گرفت ہوتی ہے، اس لیے کچھ گھبراہٹ محسوس کی ہوگی، لیکن ان کے نفس حیلت ساز نے انہیں سہارا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یوسف کو ٹھکانہ لگانے کے بعد توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا اور عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مجرم ذہنیتیں کچھ اس طرح ہی سوچا کرتی ہیں، لیکن ایسے مجرموں کے دلوں کو وہ سوز و گداز، وہ احساس ندامت، وہ اشکبار آنکھیں نصیب ہی کب ہوتی ہیں جو رحمت الہی کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ یہ بھی شیطان کا فریب اور نفس کا عظیم دھوکہ ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یوسف کو قتل کرنے کے بعد تمہاری ساری دشواریاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ درست ہو جائیں گے۔ قال قائل، یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، کہ قتل نہ کرو یوسف کو، والقوہ فی غیابۃ الجب، بلکہ پھینک دو اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں، یلتقطہ بعد السیارۃ، اٹھا لیں گے اسے کوئی راہ چلتے مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے یہ طے کرنے کے بعد، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر یہ کام کر لو۔ ایک بھائی شمون نے کہا کہ یہ تجویز بڑی سنگ دلانہ ہے، ایک معصوم بچے کو یوں بلا وجہ موت کے گھاٹ اتار دینا سخت معیوب بات ہے۔ اگر تم یوسف کو سامنے سے ہٹانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو اسے کسی سنسان جنگل کی ویران و تاریک کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن کر وہ اسے نکال لے گا اور اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک میں چلا جائے گا،
اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ایک گناہ کے خون حق سے ہمارا دامن بھی آلودہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ تجویز بالاتفاق منظور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔